الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللہ تعالیٰ قرآن کی فرمائی من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کم یو سڑے یا خزا چې هغه نیک اعمال کوي. نیک اعمال څه ته وایي؟ منځ، روزه، حج، زکات. نیک اعمال کوي، اشراق، چاشت، ذکر، تلاوت. من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن، چې په عقیده کې شرک نه وي. نو د دې څه فایده ده؟ توجه وکړئ. د دې فایده دا ده چې کوم یو کس په دین چلیږي هغه د دنیا کې خوشاله وي. او د خوشاله مقصد دا دی د درو پیسې ډیری. که پیسو کې خوشحالي ونه ټول مالداران به خوشاله وو. الله دین کې خوشحالي ایښې ده. من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. که کوم یو نارینا او زنانا عمل د قرآن و سنت مطابق وکړه، خو شرط دا چې عقیده کې شرک نه وي. فلنحيينه حیاتا طیبه. نو دنیا په ژوند کې به خدای پاک هغې له سکون کېږدي. دی خوښه د دنیا په ژوند کې هم خدای پاک د هغې سکون کېږدي. ولې؟ د ګناهونو وجې پریشانی راځي. ولې؟ د ګناهونو وجې پریشانی راځي. ولې؟ د ګناهونو وجې پریشانی راځي. 10 منټه ګناه وکړه، 20 منټه تکلیف پر باندې راځي. او دا قرآن کې دي سنعذبهم مرتين. موږ به انسان له 2 عذاب ورکو. یو په دنیا کې د ګناهونو وجې، او دویم آخرت کې د ګناهونو وجې. سنعذبهم مرتين. د ګناهونو وجې پریشانی راځي. او چې ګناهونه ني نو تا ته به سکون وي. سکون څه ته وایي؟ ډېرې پیسې، ډېر تعلیم نه. که سکون دې ته وایي چې ډېرې پیسې او ډېر تعلیم، نبی علیہ السلام ته خو سکون و. خو سکون وته، خو 2 میاشتې روټۍ مور کړه نه وه، نو پیسې خو نه وې، نو هغه ته خو سکون و. او که په پیسو کې سکون و نو رشیا اور چینا الله نه مني. اتیست سیکولر هغې الله نه مني. ټول نه زیاتې خودکشي هلته کېږي، اگر چې تعلیم هم ورسره شته او پیسې هم ورسره شته. بله د چینا یو کس خودکشي کړې ده، نو بیا ډیری چا وکته، نو هغې کې لیکلي وي میں نے مالی پریشانیوں کی وجہ سے خودکشی کر لی. اور ٹاپ 10 مالدارو، دنیا مالدارو. سکون چې دی هغه خدای پاک په دین کې ایښی دی، که منې او که نه منې. او چې په دین باندې څوک نه چلیږي هغې کې نقصانات درته وایم. ګوره موږ علما کرام د سکول والا ته وایو چې تاسو د بچو تربیت هم کوئ. دا موږ تاسو له بچي تربیت له درلیږلي دي، دا مو ډانسونه نه درلیږلی. نو دوی به نتیجه کوي، رزلټ به راشي، نو دوی به پکې ډولکي وایي. رزلټ پای کې به ډانسونه کوي، رزلټ پای کې به ګډاګانې کوي. نو سارے ډول ټمک کې. نو د علماء کرامو دا خبره دی نه مني. څوک سکول، کالج، یونیورسټي، کو ایجوکیشن نه مني. اوس د هغې نقصان څه دی؟ نقصان یې دا دی چې سکولونو او کالجونو کې چرسونه، شیشه، هیروین، نشه او نورې ګندګۍ هغه راووتې. چې قرآن و حدیث نی، دین نی، نو بیا به سي د هغې الټ اپوزټ پوي که نه، د اپوزټ په سي. خدای راته معافي کړي. چرسونه، بدکارۍ، ګناهونه، شیشه، ټنډای، هیروین دا اوس عام شو. بله زما یو ملګری و، نو هغه له پېښور کې چا یو تیلی ورکړه. ته یې پېژنې؟ چا وله تیلی ورکړه. یو کس عباس نوم و، وي په اسلام آباد کې فلانې جینۍ ده او د سکول پرنسپله ده، هیډ ماسټر ده. هغې له به دا ورکړي نو 2 لک روپۍ به درکړو. هغه هلک ساده وي 2 لک روپۍ خو تیلی به له ورکړم که نه.
پاگے کے نشا ہوا اکا اغاله کیونی و جیل ته واچو نه عباس ونی و نه غجنی ونی ولا چا دا کار کو هغه پکې جیل تک. اوس دا زنانا چرس بولې راغواړي یا هیروین د پیښور نه اخو هډ ماستر جواب دین پکې نشته. نو دا وسه کوي په خپل بچو باندې دا چې کوم سره سکول کې دي ها هغه باندې باغه نشکې او دا بخرسي لکه دا پخه خبره ده. نو دا ولې چې دین موږ سوال لري کیږي مو پریشان کیو دا اډیاله جیل ده نو دې ته تللی وم هغه غوښته وم نو مال د بیانات وکړل چې ته ټولو کې وزره کسانو نو وزره کسانو کې ما بیانات وکړو نو دا قاتلین دي او دا بدکار دي او د جنې تختولې ده او د چرس کاروبار کوي مختلف قسم کټګریز او هغه کې دا هر یو ګناه خپل خپل مجرمین وامتازوا اليوم ايها المجرمون ها بل بل نو ما ټولو ته یو خبرو نصیحت میں ټولو ته کو پنځه وخت مون شرعي پردہ گانے بجانے کے آلات چھوڑو. ہاں تبلیغ والوں کے 6 نمبر ہے نا اور بہت اونچے عظمت والے ہیں. تو میں نے گیٹ پر بھی یہ لکھا ہے ہر جگہ یہ لکھا ہے اس کی اسٹیکر بھی بنائے ہیں کہ 3 نمبر میرے ہیں 5 وقت نماز پڑھو شرعی پردہ کرو گانے بجانے کے آلات سے پرہیز کرو اسلام حاضر ہے. خدا کور کے نوا چپار نہ کرزی ضرورت تھا تبار تزی او پنځه وخت موز او گانے بجانے ختم بس اسلام تیار دے نے زرداری صاحب نہ غواړي او نه عمران خان صاحب نه غواړي اسلام تیار دے 5 وقت نماز شرعی پردہ گانے بجانے کے آلات سے پرہیز بس. چسملے پټه مامو او پاسے پټه مامو نا کور کې برکت سی جنگ جګړې وي پریشانې وي د ګناهونو وجه پریشانې راځي. نو الله قرآن کې فرمایي من عمل منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن فنحيينه حیاتا طیبه چې شرک نه وي او اعمال ټیک وي دي ته سکون وي او چې اعمالو کې فرق کی دیو پریشانی او پیسوں کے اور تعلیم کے سکون. چائنا اور رشیا کی خودکشیاں زیادتی دی سوئٹزرلینڈ ہے کہ خودکشیاں زیادتی دی. ہاں ابھی گوگل میں سرچ کرو گوگل کے اس سرچ کے ہر امریکہ کے بڑے شہر میں اور کینیڈا میں 20 پاگل خانے ہوتے ہیں. ہر شہر میں 20 پاگل خانے. کیوں؟ ان کو تو ہر قسم کی آزادی ہے نشہ کرے بدکاریاں کرے جو کچھ کرے فل آزادی ہے. تو وہاں 5 پاگل خانے کیوں ہیں ہر شہر میں؟ اس لیے کہ ان کو سکون نہیں ہے. سکون اللہ نے دین میں رکھا ہے. میں کبھی یہ بات کرتا ہوں کل کل دا خبر حکومہ یہ جو پوری میڈیا ہے نا وہ یہودیوں کے ہاتھ میں. یہ تمام میڈیا اسلام اور اہل اسلام کے خلاف بولتا ہے. وائس آف جرمنی وائس آف امریکہ CNN BBC لندن یہاں کوئی پیشاب کے لیے غلط بیٹھ جائے تو پوری دنیا میں دکھاتا ہے. پوری دنیا کی جو خبریں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے خبر رساں ایجنسیاں ہیں آپ اس کو ذرا غور کریں. اس کا جو خبرنامہ ہوتا ہے نا وہ مسلمان ممالک کے متعلق ہوتا ہے. بھائی یورپ میں کیا ہو رہا ہے دید پکتا نہ ہوئی. اسرائیل میں کیا بدماشیاں ہو رہی ہے وہ نہیں بتاتا ہے. امریکہ اور رشیا میں کیا ہو رہا ہے چائنا میں اگر نہ ہوئی. پکڑا کس کو نقصانات کی گی رشوت ہاں دادی چوی پاکستان عدالت 118 نمبر دے 126 نمبر دے نو منتظا دے اسرائیل غم ہوا ہے کہ سویم نمبر دے. سورا میڈیا ټول میڈیا د چا خلاف تھا اسلام و مسلمانانو. یہ نقطہ تھا بیانوں دین میں سکون ہے اس پر ایک نقطہ بیان کرتا ہوں. ہاں ټول میڈیا د اسلام و مسلمانوں خلاف تھا. ٹھیک شو دا ارچا پدماو کے مسلمان دہشتگرد ہو غلط تے ہوتا سے آگا سے ہو ہاں او دی خلاف خبری دی د دین باوجود کہ ټول میڈیا دن خلاف تھا دا غین باوجود اسلام ترقی سر روان دے. بولے وجہ 2004 میں 30,000 لڑکیاں سوئٹزرلینڈ میں مسلمان ہو گئی. دیر ذرا خزے مسلمانہ نے شروع. اسی 2004 میں 4.5 لاکھ افراد یہ یورپ امریکہ کینیڈا اسے مسلمان ہو گئے. بحریہ امریکہ کے بحریہ میں 7,000 آفیسر مسلمان ہو گئے. اگرچہ الحمدللہ یہ تبلیغ کی برکت ہے. میرے ایک استاد ہیں اللہ ان کو لمبی زندگی دے 80 سال عمر ہے. وہ نوجوان تھے 15-20 سال کے
تو امریکہ کے ایک اسٹیٹ کے ڈانسر تھے, وہ پاپ سنگر تھے اور ڈانسر تھے, کافر تھے, عیسائی تھے, نیلی آنکھوں والے تھے, خوبصورت خوبصورت داڑھی, لال جیسے کہ سونا ہے, لیکن وہ ڈانسر تھے. آپ جانتے ہیں شیخ ہاشم. اب یہاں پر اس کا بیٹا بھی ہے نا, جو آپ کی بحریہ ٹاؤن میں جو بیت السلام کی شاخ کھلی ہے, اس میں محمد علی جو ہے اس کا بیٹا ہے. علی ہاشمی. ہاں سنو جی, یہ میرے استاد ہے میراث کے. تو یہ جو میرے استاد ہیں, توجہ سے سنو, یہ ڈانسر تھے اور کافر تھے. تو تبلیغی جماعت جو ہے نا, کیا کہیں چلی گئی, اس کے ساتھ بیٹھ گیا ان کے ساتھ, تو اس کو نیند آئی. تو اس وجہ سے مسلمان کہ مجھے نیند کیوں آئی, میں تو گولیاں کھاتا ہوں. وہ مسلمان ہو, ڈانسر. اور الحمدللہ وہ پھر مکہ یونیورسٹی, ام القرى یونیورسٹی مکہ مکرمہ, وہاں تشریف لے گئے, وہاں عالم بن گئے. ڈانسر امریکن کافر, مسلمان ہوئے تبلیغ کی برکت سے اور عالم بن گئے. پھر آ کر بنوٹون میں ہمارے 15,000 طالب علم ہیں, ہمارے استاد بن گئے. زنگو استاد شو, مجھے عالم بنایا. وہ اگا عالم شو, عالم بن گئے. تو پھر جب ہمارے استاد تھے, چکل زنگ استاد ہو, اس وقت اس نے 37 سال کی عمر میں حفظ شروع کیا. کافر تھے, مسلمان ہوئے, عالم بن گئے, 37 سال کی عمر میں نے حفظ شروع کیا, اور 3 سال میں قرآن بھی یاد کر لی. تو عالم بھی اور حافظ بھی. اور بنوٹن میں ہمارے استاد بھی. کون؟ پاپ سنگر, کافر. تو دنیا جہان کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. تو میڈیا تو ہمارے خلاف ہے. جواب, آنسر کوسچن سیشن, سائن آف انٹروگیشن. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اسلام میں برکت رکھی ہے اور سکون رکھا ہے, اور پاک رب نے پاک کلام میں فرمایا ہے, من عمل منکم من ذکر و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. دین میں اللہ نے سکون رکھا ہے, اور سکون پیسہ اور تعلیم کو نہیں کیا. مجھے ایک آدمی نے کہا, یہ سکون کس کو کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں رضا بالقضاء کو. سکون کس کو کہتے ہیں؟ تم لوگ بھی سمجھا کرو نا, بیان کر. دین میں سکون ہے, تمہیں خود بھی پریشان ہوتا ہے, جسے کو پریشان ہے ماں داسنگ پکی سکون دے, اس کو بھی سمجھو. سکون جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ شاباش. ہاں آپ عالم ہیں ماشاءاللہ, آپ بھی عالم ہیں, تو آپ بھی سنیں, یہ چیزیں نوٹ کر لیں. سکون کس کو کہتے ہیں؟ رضا بالقضاء. یہ سکون یعنی اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا. میرے جیب میں 20 روپے ہیں یا 20,000 ہے, بس میں خوش, بات ختم. تو دنیا کے لیے محنت کریں گے, دنیا کے لیے محنت کریں گے, اور پریشان آخرت کے لیے ہوں گے. توجہ, دنیا کے لیے محنت کریں گے اور پریشان آخرت کے لیے ہوں گے. تو دیکھو 4 صحابہ ہے, ابوبکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, زبیر ہے, معاویہ ہے. ابوبکر, عمر, عثمان, عبد الرحمن بن عوف, زبیر, معاویہ, 6 صحابہ, 7 صحابہ, یہ مالدار ہیں, اور یہ بھی دنیا کے لیے محنت کرتے ہیں. زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس 400 ملازم کام کرتے تھے. کتنے؟ 400. اور عشرہ مبشرہ میں 10 عشرہ مبشرہ, 10 عشرہ مبشرہ ہے, اس میں 7 بڑے تاجر ہیں. ان کا امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار تھا. لہذا کاروبار, پیسے کمانا یہ بری بات نہیں ہے. بل گیٹ سے مالدار تھے عبد الرحمن بن عوف. اچھا, یہ 7 صحابہ مالدار تھے, ابوبکر, عمر, عثمان, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین. اب اور صحابہ, علی ابن مسعود, ابو ذر غفاری, خباب, بہت سارے ایسے, سلمان فارسی, بلال. یہ انہیں مالی اعتبار سے غریب ہے, دونوں محنت کر رہے ہیں, کسی کو مل رہا ہے کسی کو, لیکن وہ دنیا کے اعتبار سے دونوں کے سائیکالوجی اور نفسیات ایک ہے. نفسیات ایک ہے. اچھا, مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک بات کھولی ہے, ایک بات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے. یہ میں نے کسی کتاب میں نہ ہے نہ میں نے پڑھی ہے. ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں جو مالدار ہوگا وہ سلجھا ہوا ہوگا. اچھا ٹھیک, جو غریب ہوگا وہ بالکل سلجھا ہوا نہیں ہوگا, نہ اس کو بات کا طریقہ آئے گا. اور نفسیات میں بھی ڈیفرنٹ, بہت فرق ہوگا.
دونوں کا، مالدار اور غریب کی نفسیات میں فرق ہوگا، اس کے بات میں فرق ہوگا. یہ بات اللہ نے مجھ پر کھولی کہ صحابہ کی کیا شان ہے، چاہے غریب ہے یا مالدار ہے، نفسیات ایک جیسے. یہ حضور نے ایسی تربیت فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں کی نفسیات بالکل برابر ہے. دا کتاب یو کتاب کی دانشت نفسیات دونوں برابر ہیں. تو ایسے نفسیات برابر ہے. اللہ اکبر کہ ابو ذر عثمان کی پٹائی کر رہے ہیں کہ تو بڑا مالدار بن رہا ہے، تیری خیر نہیں ہے، صبر کرو، تو پہنچ جا نا جہنم میں، تجھے ایک ایک روپیہ پر ایک ایک داغ دیا جائے گا، صبر کرو. ابو ذر پیسوں کے خلاف تھے رضی اللہ عنہم. تو غریب صحابی ہے یا مالدار ہے، نفسیات دونوں کے. ہمارا جو غریب ہے اس کے نفسیات ہے ہی نہیں، خوار، اور جو مالدار ہے اس کے نفسیات مضبوط ہوتے ہیں. صحابہ کے نفسیات برابر ہے. یہ کسی کتاب میں یہ بات نہیں ہے. صحابہ کے اوپر میرا ایک بیان ہے اور اس میں اس طرح کی بہت ساری بات ہے، لیکن وہ اس وقت میں اس کو مؤخر کرتا ہوں. ایک صحابی جا رہا ہے بادشاہ کے دربار میں. اللہ اکبر، توجہ. حضور نے 3 پاکستان زمینیں ہم کو دے دی، 3 پاکستان جیتی. ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دے دی، علی عثمان نے 13 پاکستان دے دی، امیر معاویہ نے 24 پاکستان دے دیے. 3 9 13 24. یہ کس نے؟ یہ بھی کسی کتاب میں نہیں ہے. یہ میں نے خود نقشہ بنایا، ماخبلہ محنت کرے پدے باندھ. یہ کسی کتاب میں نہیں ہے. کوئی ثابت کرے میں آپ کو 1 لاکھ روپے انعام دے دوں. یہ میں نے خود نقشہ بنایا. یہ حضور جب انتقال فرما گئے ان کے پاس کتنا علاقہ تھا، اس سے میں نے لکیر کھینچی. پھر ابوبکر عمر، پھر لکیر کھینچی. دیر محنت میں پدے کرے دے. ہاں، یہ کسی کتاب میں نہیں. حضور نے 3 پاکستان جتنی زمین دی، ابوبکر عمر نے 9 پاکستان دیے، عثمان علی نے 13 پاکستان دیے، امیر معاویہ نے 24 پاکستان دے دیے. کتنے؟ 24. سوری، غوری، محمود غزنوی، سلطان ٹیپو، التمش، محمد الفاتح، سلطان عبدالحمید ایوبی، عبدالی، ہارون رشید، التمش، عثمان ارطغرل، سلطان عبدالحمید، محمد الفاتح اول ثانی. انہوں نے 67 اسلامی ممالک دے دیے. کتنے؟ 67. سوری غوری عالم تھے، محمود غزنوی پاک و ہند کا فاتح مفتی صاحب تھے. تو اللہ والوں نے اٹلی، ہمارے پاس اٹلی، سسلی، اٹلانٹک، ساؤتھ افریقہ، آدھا یورپ، چائنا، سکیانگ، پوری دنیا ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ، پوری دنیا ہمارے پاس. یہ صحابہ کی محنت، تابعین تبع تابعین کی محنت، خون کی ندیوں میں دین بھی پہنچے اور ہم کو یہ علاقے بھی ملے. یہ علاقے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. تو صحابہ کے نفسیات. ایک صحابی تھے، وہ روم کے بادشاہ کے پاس جا رہے تھے دعوت کے لیے. صحابی نے کہا تم جاؤ اور ان کو دعوت دو. وہ روانہ ہو گئے. جب روانہ ہو گئے، بادشاہ نے کیا کیا، دونوں طرف افراد کھڑے کیے، دونوں طرف تے کسان و درول اور داغی اسپے اور ترے اور نیزے پرتی گی، ان کی تلواریں اور وہ چمک رہی ہیں اور ایسے مضبوط گھوڑے. اور صحابی کے لیے چند میٹر وہ قالین میں بچھا دیا تاکہ صحابی اپنے گدھے کو دیکھے، اپنے اسلحے کو دیکھے اور اس کو شرم آ جائے اور وہ واپس ہو جائے. کون ہے مجھے دعوت دینے آ رہا ہے؟ نفسیات. وہ گدھے پر سوار ہے، تلوار مضبوط ہے، نیزہ مضبوط ہے. وہاں پہنچ گئے. جب پہنچ گئے نا، صحابی سمجھ گئے اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ. مسلمان کی نورانیت جو ہوتی ہے، فراست، نورانیت، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. وہ سمجھ گیا یہ جو دونوں طرف گھوڑے ہیں اور اسلحے ہیں اور چمک رہے ہیں اور قالین ہیں، یہ اصل میں مجھے اپنی حالت پر ذلیل کرنا چاہتا ہے. صحابی سمجھ گیا. تو صحابی نے نیزہ اٹھایا، الٹا کیا تو اس کا سر نیچے کیا، سر اور جا رہا ٹک ٹک ایسے جا رہے ہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں دبنگ انٹری. دبنگ انٹری اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دبنگ انٹری. ٹک ٹک ایسے. اور نیزہ قالین باندھے ہوئی، وہ سورے پکے کہیں ٹک سوراخ، ٹک سوراخ، ٹک. منے کہ نہ منے؟ نفسیات جی وہ آئی. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہم کو تو کوئی جانتا نہیں. ہم 35,000 افراد نے 40 ممالک کو مارا ہے. عقل مند کے لیے چاہ رکھا ہے چمڑے متدل ہو بس.
یہ سارے چون مالک ان سے ڈرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے ان کا چمڑا اتارا ہے سب کا. عقل مند کے لیے اشارہ کر پوچھ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. جا رہے سوراخ کر کے, اور گدھا بھی ساتھ ہے. گدھا تو باہر چھوڑو نا, گدھا بھی ساتھ ہے. ہاں, اور بادشاہ کے دربار کے اندر گدھا لے گئے, اس کو تو باہر باندھو کہیں پر. صحابی کی کیا شان ہے. آپ گوگل پر سرچ کریں, جو صحابی گیا تھا اس میں لکھا ہے کہ جب یہ اندر چلا گیا نا تو اس کو کھڑے ہو کر بات کرنا چاہیے. سب سے پہلے اس نے اپنا جو گدھا تھا نا وہ باندھ دیا بادشاہ کے تخت کے ساتھ. بات تیری خیر ہوئے جی. اور گدھے نے اپنی آواز بھی نکال دی, خپل آواز میں روبا سا آخر دربار والا بلا باندھے واڑاؤ. تو سو مصیبت راغ لے یار. یہ ہے ثواب ہمارے, سبحان اللہ. ہاں, اور لکھا ہے کتابوں میں, آپ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں انگلش میں, کہ گدھے نے وہاں پر وہ بھی کیا ہے, وہ جو اتنا لید گوبر لڈوانے میں غرزول ہے التا لڈوانے میں غرزول او آواز منہ کو او بادشاہ پریشان شو تو نیچے بیٹھ جاؤ بات کرو. تو صحابی اوپر چلا گیا تخت پر, ایسے بیٹھ گیا, ایسے بیٹھ گیا. سبحان اللہ. کیا نفسیات. کیوں آئے ہو؟ ادھر آگلے ادھر آگلے. صحابی کہتا ہے ہم آئے نہیں, ہم کو بلایا گیا, ہم کو بھیجا گیا ہے. ابتعثنا اللہ, اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. اللہ منگرا لی گلیو لنخرج العباد دا خلق من ابسو من عبادت العباد, دا خلق دا بندگین الى عباد رب العباد. اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہم ان کو نکالنا ہے. دا خلق دا بندگانو دا عبادت نا ابسو دا اللہ عبادت راولو ومن ذیق الدنیا الى وسعت الآخرہ. اور دا دنیا تنگینا ستے آخرت وسعت تے بوزو. مولانا ترجمیل صاحب نے مجھے کہا وہاں میرے 8 بیانات ہوئے ہیں نا, کہ مجھ سے پہلے بیان جب ہوا تو دنیا بیٹھی ہوئی ترجمیل صاحب کی جگہ ادارہ حسنین, کہہ رہے 15 منٹ صرف بیان کرو. کیا کہا؟ پھر کہا اور بھی بولو. 3 گھنٹہ مجھ سے بیان کروایا ہے طارق جمیل صاحب نے. اگر میں فجر تک بولوں گا آپ تنگ نہیں ہوں گے انشاءاللہ, لیکن ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں, بادشاہ نے کہا کیوں آئے ہو؟ بولے راغلے. اگو تو جواب کی ہوئی ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضیق الدنیا الى وسعت الآخرہ. واہ کیا شان ہے صحابہ کی. اور پھر اپنی دبنگ انٹری اور دبنگ ایگزٹ آگے وہ لگو روان شو. ابھی مصیبت ہے یار صحابہ کے نفسیات. اس لیے تبلیغ کے بزرگ فرماتے ہیں تبلیغ جس کے پاس جاؤ اس کے مال کو نہ دیکھو, آپ جو اللہ کا کلام اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کو دیکھو. کون ہوتا ہے یہ مالدار ہے رخش سڑے؟ اللہ کا دین بڑا ہے, کلمہ بڑا ہے, دعوت بڑی ہے. کسی متاثر نہیں ہونا ہے, امپریس نہیں ہونا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. نہ دن کی سکون دے او بدنے کی پریشانی دی نظام دین تو کر دو ہے سکون سے تو وہی رضا بالقضاء, اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا. ایک آدمی وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو جیب بھرا ہوا ہے, جیب ڈکتے, نماز میں مزہ آ رہا ہے, پموس کے والا مزہ راضی, اور جیب خالی ہے تو پریشان ہے کہ ادھر سے نقصان ہو رہی ہے. تو اس کا ایمان ہے ہی نہیں. اس کا ایمان اور نماز کا مزہ دولت کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں, جیب میں پیسے ہے یا نہیں ہے اور نماز میں ایسی وہ نماز پڑھے نا کہ اس کو مزہ ہے, یہ ایمان ہے, یہ ہے اسلام. بعض لوگ کہتے ہیں نا, میرے دوست یا ہر قسم کے ہیں, میں فیصل مسجد چلا گیا, وہاں جمعے کی نماز پڑھی, اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گیا, بڑا مزہ آیا. میں نے کہا آپ نے آؤٹنگ ہوٹلنگ کی ہے, اس کا مزہ آیا. جب آپ کے جیب میں پیسے نہ اور آپ کو مزہ آ جائے تب اس کو میں کہوں گا کہ یہ صحیح نماز ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. نو پتن کی سکون دی, سکون سے تو ہوئی رضا بالقضاء. اچھا آج سیکھو نا سکون کس کو کہتے ہیں. ہاں, دین میں سکون ہے تو آگے کچھ پتہ نہیں کیا سکون ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسے زیادہ آئیں گے. مفتی صاحب میں تو فجر کی نماز میں نے کبھی غیر حاضری نہیں کی, میرے گھر میں کھانا نہیں ہے. اس کو کیسے جوڑ رہے ہو اس کے ساتھ؟ ہاں, اس کو پیسوں کو نماز کے ساتھ مت جوڑو, اپنی عبادت کرو اور محنت کرو. ہاں کیا کرو؟ محنت ہو کے نبارک کمنگ پتن چلی گوں تب اللہ سکون راتی. سکون سے تو ہوئی
رضا بالقضاء. زخپلا جماعت نه خو تنخوا نه لم خو 15 کور او 15 دکان نه لاغي باندې لکه خپل گزاره چلوم. نو کله کله مونږ کله پین سني پین کله روټه ني کله پیسې ني. نو زما کومالدار نیم د پیسو کومالدار نیم کنه پیسې خو سره نشته کنه مطلب کور ولوي پیسې نشته نو نیم سره چې اوس کې کنه پیسې نشته نو نیم دغه شان روړې خوره کنه الحمدلله. نو زه ته هم چې خوشاله شې چې یو ورځ تاسو کرا روټه پخ نشوه د نبی رسول الله سره تاسو مشابهت او کنه نبی رسول الله مشابهت ہر وقت بس پیٹ بھریں گے اور ہمارا کوئی کام ہی نہیں ہوگا. نو خبردار چې اللہ تعالی تعلق جوړ شي په دین دلم ته کې سکون ملو شي. سکون څه ته وایي؟ جو آپ کے پاس ہے اس پر راضی ہو جاؤ. اٹ از کالڈ رضا بالقضاء. اٹ از کالڈ سکون. اسی کو کہتے ہیں سکون. دې ته سکون وایي. نو ما دا خبره کوله چې الله فرمایي چې دین کې سکون دی. الله فرمایي هغه الفاظ څه دي د الله؟ فلنحيينه حیاتا طیبه. که تاسو په دین رااله یو خوږ ژوند بل درکما. نو خوږ ژوند چا دی؟ حافظان، عالمان، مفتیان، تبلیغیان، بزرگان، حافظان، مولیان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. دې مزید څه شنو ندی سکون د چا دی؟ زنګ کور کې سبزی پخېږي یا دال التخته چیلې پخ کړي طالبانو تو چیلې راغلي هغه پخ کړي هم کړ سبزی سکون سے کشو. اس دن کوئی چادر اس کا چچا نے چچزاد بھائی نے کل لاکھوں روپے کے کوٹ بھیج دیے. یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے میرا بچہ لاکھوں روپے تمام طلباء کو ہم نے کوٹ دیے. اکوڑا خٹک بھی دے دیے. میں اکوڑا خٹک بھی پڑھاتا ہوں. جب میں حقانی اکوڑا خٹک کے مزو استاد ہے الت میں میوڑل محلہ کے میں مورکڑا خپل طلباء له مورکڑا نو طالبان خوشاله دي کنه دي؟ زما پس پینه جامه مشه زه بدلیم که ټکر سره وینه یا قربان. دا اجي سے تاسو نوم دی ملک دین سے بجیبه خبر اورا دا ټپی او غانی جایز دی خبر دا ناجیز نه دی. یا قربان خلق بوای لیونه دی زلیونه نه مده یار غم لیونه کلمه یا قربان هیڅ ګنا نشته. په غانا کې خپل خلک ته غانا وای جایز دی. د انډیا غانا وته وای دا جایز دی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. مانا کہ تیرے دید کا قابل نہیں ہوں میں ترچھی نگاہ سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح. اپنی بیوی کے سامنے پورا انڈیا کا گانا کہو اور وہ خوش ہو جائے. خدا کی قسم اس پر گناہ نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. اور ٹپو میں بھی گناہ نہیں. پر ٹپو کی گناہ نشتا نہ نوی مولا دے گمراہ کئی منہ آئے گا. گورے خبر تخود کی لے گانا توجہ گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے. گانا کن گانا توجہ گانا بجانے کی وجہ سے حرام ہے. اگر گانے کے ساتھ بجانا نہ ہو تو جائز ہے. مثلا آپ اپنی بیوی کو کہیں کیا کہیں مانا کہ تیرے دید وہ آپ سے ناراض ہے بیوی اور آپ اس کو کہیں مانا کہ تیرے دید کا قابل نہیں ہوں میں ترچھی نگاہ سے دیکھ مگر دیکھ تو صحیح. ظالم ہے ظالم ہے وہ گورا بس خپا کے گما کر بس رضا شکنا. تو یہ جائز ہے اور اجماعی جائز ہے. اس میں کوئی اشکال کی بات بولو. گانا کس وجہ سے حرام ہے؟ اگر گانے کے ساتھ بجانا نہیں ہے تو جائز کیا ہے اور بیوی کے سامنے نامحرم کے سامنے نہیں ہے تو یہ اسلام میں جائز ہے. نما سے خبر کولا کہ دن کے اللہ سکون کھلے. سکون سے تو ہوئی رضا بالقضاء دا اللہ پر تقدیر باندې راضي کېدل چې الله سره کړی دي خپل مهنت کوي ہو دا اللہ پر تقدیر ځان خوشاله ساته. صحابہ بہت روتے تھے آخرت کے لیے. صحابہ بہت روتے تھے قبر کے لیے. صحابہ بہت روتے تھے جب نماز رہ گئی فجر کی. صحابہ بہت روتے تھے تکبیر اولیٰ رہ گئی تو روتے تھے آخرت کے لیے. دنیاوی ماحول میں صحابہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پر گر جاتے تھے. حیات صحابہ ہنستے ہنستے دوسرے پر گر جاتے. جائز ہے. تو صحابہ ہنستے تھے صحابہ خوش ہوتے تھے صحابہ کاروبار کرتے تھے صحابہ بل گیٹ سے مالدار تھے اور ہنستے کھیلتے تھے اور خوش ہوتے تھے. وہ روتے تھے آخرت کے لیے. دنیا میں وہ خوش رہتے تھے 6 بجے بھی نہیں ہوتے
پارا ماتھے پر نہ بجواتے ہمیں ابھی ہمیشہ خوشحال ہو نمو میں ہمیشہ خوشحال ہو انشاءاللہ دنیا پر منڈے ہو او دن کی وسوس دن راولو او دن سشے دے درې خبرې دي پنځه وخته مونځ کوه شرعي پرده کوه د ګانو بجانو آلات نه پرهیز وساته شرعي پرده گانا بجانا کے آلات سے پرہیز اور شاباش خصوصاً فجر کی کہ درې خبرې رااله ټول اسلام حاضر دی پنځه وخته مونځ شرعي پرده ګانو بجانا آلات نه پرهیز بس خبر خلاص آسان ہے پدی یو خبر عملو کے تاسو اللہ سکون کری اور ہمیشہ خوشحال ہے پدی عمل کو انشاءاللہ زبان پاک پیٹ پاک ناڑا پاک زبان پاک غیبت چغلی گالی سے پیٹ پاک حرام سے ناڑا پاک بدکاری سے ہمیشہ خوش رہو زبان پاک پیٹ پاک ناڑا پاک زبان پاک پیٹ پاک ناڑا پاک جب پاکا دا غیبت چغلے و کنزل ہونا خیٹا پاکا دا حرام ہونا شرمگاہ پاکا دا گناہ نا اللہ بتا اس ہمیشہ خوشحالی نصیب کی ہمیشہ خوشحال ہے انشاءاللہ دونوں خبریں کافی دي چې ډیر شي نو ګنډیر شي دونوں ډیر دي خبره پدې د خدای پاک عمل توفیق نصیب وکړي نو عمل به کو کنه وکړي پینځه وخت موږ وکوي سر به پاسه یو لطیفات اورو مجله خوشاله شي کنه یو لطیفات له خوشاله شي چې نا وخت دی درې ردم تیر شوي نو سار وختي مانځله پاسه نو سار تاسو مانځل نه راځي ساړه دي وی کمبل مونږ پری دي او چې ګرمي وی خوب پورا نه دي چې ګرمي وی خوب مو پورا نه دي او چې ساړی وی کمبل مینه پری دي اذن یو ملګری امامو نو مقتدی ته وی الکه ست سار مانځل ولې ناراض ہے وی کمبل مینه پری دي بلستر مینه پری دي نو ما ملګری مقتدی ته وی خیر د کمبل 3 کیلو دا غم ځان سره جمعه ته راوړه دونه درنه خو بیا یو څه کنه بیا یو څه کنه نو خبره باندې کو سکو باندې کو نو ایو کسنو سیلاب را رہے چې سیلاب را گئے کنه ناغي کو دا لرګي او دا کن بلا او صندوقونه ارسه پکې راځي کنه دا کسانو پسې ورل نو یو پکې تک کتورا پړکېدلې کمبل روانه وا اکلا دور پسې ورټو کو شاه رسول استاد درب سوئمنگ کرتے ہوئے اس تک پہنچ گیا کہ کمبل ہے چمکدار جب اس کو ہاتھ ڈالا وہ ریچ تھا پختو کیسے ہوئی ہے میلو سو میلو غلام حیدر استاد ترخ نراٹنگ غلام حیدر استاد اس روان دی جی میلو سر شاہ رسول استاد روان دے نا خلقو تیلا کدا کمبل روڑا کنا زرک کنا پلامبو شده خوارا شده کمبل روڑا کنا او توی کمبل خودو پریدم خمان پریدی وی کمبل ندی میلو وی زینی ولی ما نو کمبل بسار پریدے انشاءاللہ وای انشاءاللہ او سار وقتی او پاس ہے او پینزو وقت موز بکوے او شرعی پردہ بکوے او دا گانو بجانو آلات نا پریز بساتے ما زندگی کی گان نہ دورے دلی جی 3 ٹی وی 5 ریڈیو کے بیان کوم ما جتا گان نہ دورے دلی او تورو کے او پا 7 نمبر سکیم زمان خپل زے کے زگانا ڈنگ ڈنگ آواز نہ پریدم دربوں میں انشاءاللہ پدین با عمل کو قرآن تلاوت پکو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے اللہ کا ذکر کرتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے اللہ کا ذکر کرتے ہاں راستے پر چلتے ہوئے ذکر کرو اور دعوت بھی دو آج دلال صاحب فرماتے ہیں روزانہ کم از کم 25 آدمیوں کو دعوت دو میں روزانہ 300 کو دیتا ہوں میں 300 سے زیادہ آدمیوں کو دعوت دیتا ہوں اور سینکڑوں کو میں جنا سلام کرتا ہوں روزانہ جس کو جانا اس کو سلام کرو قیامت کی علامت میں سے تو میں تیل اچھوں گاڑی کی تیل جس کو تیل اچھی اگر دعوت ورکم بھئی دا مرک پتن لگی پینزو وقت مسکا ہوا حتیٰ کہ چوراہا میں موٹر سیکل رک گیا اس طرف بھی موٹر سیکل ہے میرا بھی موٹر سیکل ہے تمام موٹر سیکل دے دونوں طرف تو موٹر سیکل دے یار بہت سخت گرمی نہیں ہے آج کہ یار بہت گرمی ہے میں نے کہا پھر جہنم کی گرمی کا کیا حال ہوگا لہذا 5 لوگ پہلے نماز پڑھو دعوت ہو گئی نا 1 سیکنڈ اچھا اس طرف کی طرف تھا السلام علیکم سنگے جوڑے السلام علیکم ماشاءاللہ کیا حال ہے سنگے جوڑے دوست بن گیا نا 5 وقت نماز پڑھو موت کا پتہ نہیں ہے وہ 4 آدمی اور بھی سن لیتے ہیں اور میں دعوت دیتے شرماتا نہیں ہوں ایک گاڑی میں کھڑا ہو جاتا ہوں اے لوگوں سنو دعوت دینا شروع کرتا ہوں دعوت اور سلام دا ڈیر زیادہ کو ملال دعوت تبلیغ فروٹ جس سے خریدوں سبزی خریدوں اس کو 10-20 روپے زیادہ دیتا ہوں رکشے والا
50 روپے زیادہ دیتا ہوں بھائی کیا والا 500 روپے والا زیادہ ورکوم نو خوشاله شو نو پہلے دل لو پھر دن لو ها نو بیا هغه خوشاله شي نو 5 وخت مونږ دعوت ولا ورکوم نو دین کې سکون دی او ګناونو کې پریشانې ده نن به توبه وس ور وخت به ذکر کوو دا زنانه دي چې دا کور کار کوي او شپک زرا پیری درود شریف وي نستاسو ټول زنانه نن پس پس ذکر کوي وای انشاءاللہ اور ذکر بھی ادھر سے کیجیے آپ کا وضو نہیں ہے ذکر کر سکتے ہو آپ پر غسل فرض ہے عورت نماز نہیں پڑھتی ہے مخصوص ایام میں ذکر کر سکتی ہے ذکر فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے فتاوی شامی کی لکھی اردو پختو دوانہ جنگوں لیکن چې مخامخ ته پنجابیان ناستی کنا فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ جو عورت نماز نہ پڑھے مخصوص ایام میں وہ 5 ٹائم منہ ہاتھ دھو کے مصلی پر بیٹھ جائے تاکہ نماز کی ترتیب اس کی خراب نہ ہو جائے سستی نہ آ جائے یہ فتاوی شامی میں لکھا ہے نو ذکر کہو ہر وقت ذکر کہو اور خود بڑا کہو اپنی بیویوں کو میری طرح ہلانا ہے میں بیویوں کو ہلاتا ہوں ذکر کہ نہ کہ سوچ کے شب ذکر شوروں کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے مستورات گھر کا کام کرتے اللہ کا ذکر کر اور یہ ساری ترتیب جو ہے نا ہمارے والد صاحب نے ہماری بنائی ہے ہمارا ذاتی کمال نہیں الحمدللہ تبلیغ کی برکت سے بہرحال اتنی باتیں کافی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد دعا ہو گئی آمین آمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین اصلح لنا شأننا کلہ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے اسپتال بھرے ہوئے ہیں اسپتالوں نے ڈکتی نزلہ زکام بخار تمام طبیعت خراب دیں خدای پاک دې مالم صحت راکړي تاسو هم صحت درکړي خدای دې پریشانۍ ختم کړي خدای پاک زموږ د آخرت فکر او د قبر فکر الله مونږ ته نصیب کړي او 5 وخت مونږ او شرعی پردہ رواجی نا شرعی پردہ 5 وقت نماز گانے بجنے کے